ایک ملازم ہے جو اپنے مالک کی چیز کو آگے بیچتا ہے ایک ملازم ہے جو مالک کی چیز کو آگے بیچتا ہے لیکن مالک کی بتائی ہوئی قیمت سے زیادہ کی بیچتا ہے۔ مثلا زید نے عمر کو صابن 30 روپے پر بیچنے کا کہا ہے اور اس نے 50 کا بیچ کر 20 روپے خود کے لیے لے لیا، یہ جائز ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ بھائی ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ بھائی مولانا مفتی علی رضا صاحب بتلاؤ ذرا۔ ہاں نجات ٹھیک، یعنی وہ مالک کی طرف سے وکیل ہے خرید و فروخت میں، مالک نے جتنے ہی کہا ہے ایسے مالک کو دینے ہوں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مالک نے تعین بھی اگر کر دی ہے کہ بس 30 روپے کی قیمت ہے تو پھر زیادہ بیچنا پھر ہے، یہ مناسب نہیں ہے نا۔ ٹھیک، بہرحال جتنے کی بیچے گا چیز یعنی مالک کو بھی واپس کرنے اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ ٹھیک، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ میرے شیخ 14 سال سے آپ سے اصلاح کا تعلق ہے۔ درود شریف اور استغفار کا کچھ عرصہ سے پکا معمول ہے۔ منازل سلوک آپ کی خاص توجہ سے طے کرنے کا مضبوط ارادہ ہے۔ بھائی ہماری توجہ سب کی طرف برابر ہوتی ہے، ہم تو طالب علم ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے درخواست کی کہ حضرت میری طرف خاص توجہ فرمائیں۔ حضرت فرمائے لگے میں تو توجہ کرتا ہوں، تم بھی توجہ کرو یا کرنا ہے۔ ہاں تم بھی اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جا کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور بھائی اپنے شیخ سے تعلق میں نیت نیک ہو، اصلاح کی نیت ہو، آگئی نا۔ اللہ بس کسی اور منصب کے حاصل کرنے کی نیت نہ ہو جا کرنا۔ ہمارے حضرت خواجہ خانم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقش بندیہ میں اسباق ہوتے ہیں، تو حضرت کے بعد مرید اسباق پورے ہو جاتے تو حضرت سے کرتے کہ حضرت میرے اسباق پورے ہو گئے ہیں، فرمایا پھر شروع کر لو، پھر دوبارہ سے پھر شروع کر لو۔ اللہ والوں کی گہری نظریں ہوتی ہیں نا، بعض کو مزید اور تنبیہ فرمائے تو فرمائے اتنے اور کچھ نہیں لبنا، اتنے اور کچھ نہیں لبنا، لگے رہو بس یاد رکھنا۔ تو حضرت تو بڑے رگڑے کے بعد کوئی چند ایک حضرات کو خلافت دی ہے یا کا نام۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ جو ان کے معروف خلیفہ ہیں بس 4 اور 5 تھے، 5 بس اتنے تھے۔ تو بہرحال اپنے شیخ سے تعلق، ہاں
ہاں بعض شیوخ ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ شفقت کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ حسن ظن کی بنا پر اجازت دیتے ہیں یا کرام، جیسے ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عرب پر شفقت کا غلبہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، حضرت حسن ظن کی بنا پر اجازت دیتے کہ حراق بھی ہر شاہ صاحب سے کس نے کیا کرتا آپ نے فلاں کو بھی اجازت دے دی، فلاں کو بھی اجازت دے دی، تو ہر شاہ صاحب فرماتے ہیں بھائی ہم تو حسن ظن کی بنا پر اجازت دیتے ہیں، باقی جس سے چاہے اللہ کام لے لے، بس الحمدللہ، بس بھائی ان کی بارگاہ میں قبولیت ہے، اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے۔ بعد ایسے بھی کہ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث وسود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، باپ کو حضرت نے یعنی خلافت دے دی، لیکن بعد میں ان کے معاملات کچھ ایسے سننے میں آیا کہ مالی معاملات ٹھیک نہیں تھے، کچھ اور بھی شکایتیں ہر کو ملی، اور پھر حضرت نے ان کی خلاف و ختم کر دیا اپنا، بلکہ وہ مجلس میں تشریف لائے، وہ صاحب مجلس میں بھی حاضر ہوئے تو مجلس میں حضرت نے ڈانٹا ان کو، یا کرنا میں دوبارہ سے پھر شروع کرو، دوبارہ سے پھر شروع کرو یا کرنا، تو بس اللہ سے عافیت مانگے ہیں۔ ہاں بول اپنے شیخ سے جہاں بھی تعلق ہو بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، کہیں شیخ حسن ظن کی بنا پر کوئی اجازت دے دیں، اس کو تکمیل کی علامت نہ سمجھے یا رکھنا، پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں آگے ہماری اصلاح کی تکمیل وہ خاتمہ بالخیر پر ہوگی، اگر ہاں اس سے پہلے ہم سب محتاج ہیں، اگر ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں، یاد رہا لحاظ حکیم بلکہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا ایک عنوان اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا کہ آدمی لحد میں پہنچنے تک یاد رکھنا، ایک عنوان ہے کہ آدمی لحد میں قبر میں پہنچنے تک یاد رکھنا خطرے میں رہتا ہے، یاد رکھنا خطرے میں، یاد رکھنا ہر وقت، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، یاد رکھنا چوں ایمان بر لب گور بریم ای چستیو چالاکیو ماں، چوں ایمان بر لب گور بریم، کہ جب ہم اپنے ایمان کو آگے قبر میں سلامتی کے ساتھ لے جائیں، بس یہ ہے ہماری ہوشیاری، یاد رہا چوں ایمان بر لب گور بریم ای چستیو چالاکیو ماں، کہ ہماری بس ہوشیاری سمجھداری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دے۔ ہاں ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بس لگے رہے الحمدللہ۔ ہمارے حضرت مولانا غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسلے والے، وہ ہر خیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، یاد اللہ میں زیارت کے لیے ٹیکسلے میں ہر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، بڑی شفقت فرماتے، ہمارے چوڑی والے بزرگ حضرت مولانا قاضی عزیز اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کے شاگرد تھے، یا کرنا یہاں بھی تشریف لاتے، بڑی شفقت فرماتے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ میں زیارت کے لیے وہاں پر بھی حاضر ہوتا، اکثر یہی فرماتے کہ آپ جلسوں میں جاتے ہیں تو آپ بس کوشش کریں، یہ فتنوں کا دور ہے، بس لوگوں کا ایمان بچائیں، لوگوں کا ایمان بچاؤ، لوگوں کا ایمان بچاؤ، یا تو قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
بھائی الحمدللہ میرے شیخ 14 سال سے آپ سے اصلاحی تعلق. چلو بھائی مریدین اپنے جہاں بھی ان کا تعلق ہے اپنے شیوخ سے، ہم تو خیر طالب علم ہیں لیکن اپنے شیوخ سے ادب کے کلمات ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ آگے کہ طلباء کوئی اپنے اساتذہ اور شیوخ کے لیے ادب کے القاب استعمال کرتے تو خوش ہوتے. چلو بھائی ہے کیونکہ اس میں بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے یاد ہے. ہاں جیسے ہمارے حضرت صوفی ہمارے حضرت صوفی مقبول صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کوشش کرتا ہوں اپنے بزرگوں کے نیک کلمات آپ کی خدمت میں پہنچانے کی. ان کا ایک کلمہ بھی اپنے کسی بزرگ کو پہنچے گا آگے یہ ہم سب یعنی یہ گویا کہ ان کی روح کو ثواب پہنچے گا الحمدللہ، چاہے دنیا میں ہوں چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہوں یاد الحمدللہ ان کو ثواب پہنچے گا. ایسی اپنے اساتذہ ہیں جن سے ایک حرف سیکھا ہے جو ان کا ایک حرف ہم آگے پہنچائیں گے ان کی روح کو ثواب پہنچے گا الحمدللہ. ہمارے حضرت صوفی مقبول صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ ان کو اپنے شیخ سے اجازت ملی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اپنے شیخ سے اجازت ملی تو کچھ حضرات نے اصلاحی تعلق قائم کر لیا، بیعت کا تعلق. تو بات جو مرید ہوئے تو حضرت سے ہیں وہ بہرحال بات برا پوچھتے تو وہ حضرت کا عنوان یعنی ادب سے یوں کہتے حضرت جی حضرت جی حضرت جی ایسے. تو یوسف صاحب فرمانے لگے میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کی کہ حضرت لوگ مجھے حضرت جی کہتے ہیں میں تو حضرت جی نہیں ہوں. لوگ مجھے حضرت جی کہتے ہیں میں تو حضرت جی نہیں ہوں. تو ان کے شیخ نے فرمایا خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو یا کرنا. تو خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو یا کرنا. ہاں ان کو یہ ادب و احترام والے الفاظ استعمال کرنے سے اور دل میں عقیدت رکھنے سے ان کو فائدہ ہوگا الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. ابھی یہاں پرچی میں کوئی میرے اپنی محبت سے کوئی شعر کہہ دیتا ہے، کوئی استادی کہہ دیتا ہے، کوئی اور کلمات. چلو بھائی چلو یہ محبت کلمات سے ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن خود یاد رکھنا، خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں اور اپنے طلباء کا اور جو تعلق والے ہیں آگے جو مریدین ہیں. مرید کا معنی کیا ہے؟ مرید کا معنی کئی ہیں. ایک یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ارادہ کرنے والے. حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرید میں حمزہ یہ باب فعل کا صیغہ ہے نا، حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے. فرمایا مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے ارادے کو ختم کر دے. اگر بس یہ ہے جو اپنے ارادے کو ختم کر دے اگر اپنے بس مٹا دے اگر. ہاں اور بالکل اپنے شیخ ہیں ان کی نیک باتوں میں آگے نا جو شریعت کے مطابق جو ان کی باتیں ہیں بس وہ ان میں الحمدللہ جہاں تک ہو سکے فرما برداری کی کوشش کرے الحمدللہ. مسائل میں کچھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے اپنے شیخ سے، لیکن یہ ہے کہ جو اخلاق کے سلسلے میں جو ہے رہنمائی ہے اس میں تو ذرا جہاں ہے. میرے حضرت سے صاحب نے مسئلہ پوچھا میں مجلس میں ہی تھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو جب مسئلہ پوچھ لیا اور میں اب بھائی عمل کرو اس کے اوپر، مجھ سے پوچھ لیا ہے، اگر مجھ سے نہ پوچھتے تو چلو پھر کرو اور حضرات کی رائے پر عمل کر لیتے. لیکن جب اس مسئلے میں
دونوں پہلو تھے، دونوں پہلو تھے یا کرنا. حضرت کی اس میں رائے اور تھی، کچھ اور حضرات کی دوسری رائے تھی. تو حضرت سے جب پوچھ لیا، فرمایا پوچھ لیا تو عمل کرو یا کرنا، اگر نہ پوچھتے تو چلو اور اپنے ہیں حضرات ہیں ان کی رائے پر عمل کر لیتے آپ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو گنجائش ہوتی ہے اس میں الحمدللہ، لیکن ادب کے ساتھ الحمدللہ. ہاں منازل سلوک آپ کی خاص توجہ سے طے کرنے کا مضبوط ارادہ ہے. بس انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. خصوصی توجہ فرما کر پہلا سبق مرحمت فرمائیں. چلو بھائی، خصوصی توجہ سے مجھے یاد آیا بہت پہلے شروع میں یہ بعض دفعہ یہ مدرسے میں بعض مہمان اپنے بچے کو داخل کروانے کے لیے داخلے کے لیے آتے ہیں. بہرحال پہلے ہمارے ہاں بڑے یہی تھا، اب بھی تقریباً کچھ تھوڑی سی کچھ حکومتی مسائل کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا داخلہ فارم وغیرہ، ورنہ پہلے یہی تھا بھائی جو مدرسے میں داخل ہو، یہ مدرسے کے دروازے میں داخل ہو گیا بس یہی داخلہ فارم ہے بھائی. ہاں کوئی ایسا زیادہ نہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کتنے طلباء آئے مجھے معلوم بھی نہیں، اللہ نے کہاں کہاں سے بھیجے، الحمدللہ چلے گئے. ہمارے رجسٹر میں نام ہو نہ ہو، انشاءاللہ خدا کے رجسٹر میں ان کا نام ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. یہاں کے جو رجسٹر ہیں وہ تو ایک انتظامی مصلحت کی وجہ سے ہوتے ہیں. یا نام ہمارے حضرت استاد مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں طاہر والی میں پڑھتا تھا، طاہر والی میں پڑھتا رہا. بالکل وہی بالکل جنگل میں کراچی کی سڑک کے ساتھ مدرسہ تھا، بالکل جنگل کے اوپر. حضرت جامعہ انوریہ اس کا نام تھا. حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے محتم تھے، جو حضرت علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. یاد کرنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بالکل سیدھے سادے سے ہیں. میں وہاں مکہ مکرمہ میں وہاں پر درس دیتے ہیں. اب بھی شاید بیمار تھے حضرت مولانا مکی حجازی صاحب وہاں حرم شریف میں درس دیتے ہیں. تو ہر شاگرد ہیں حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. فرمانے لگے ایک مرتبہ میں درس دے رہا تو حضرت استائی تشریف فرما درس سن رہے تو درس میں کوئی میں نے غلطی کی ہے، یعنی درس یا جیسے نا وہ حرم ایک درس دیتے ہیں، ایک سبق بھی پڑھاتے ہیں وہاں فجر کی نماز کے بعد، مدرس حرم بھی ہیں وہاں سبق پڑھا رہے. تو سبق کے دوران کوئی غلطی کی، سبق کے دوران تو سبق کے بعد فرمانے لگا فقیر اے مسئلہ انج نہیں انج یاد رکھنا ہے، اے مسئلہ انج نہیں انج یاد رکھنا. نے اس میں غلطی کی تو حضرت نے اصلاح فرمائی. فرمایا میں نے اس ساؤں کی ہے نا جو ساؤں نے غلطی کی، صبح طلباء کو دوبارہ سبق پڑھایا تو پھر میں نے طلباء کے سامنے کہا کہ مجھ سے کل غلطی ہوئی اور میرے اس ساؤں نے اس کی اصلاح فرمائی گئی. اے مسئلہ انج نہیں انج یاد ہے. تو ہر کو میں خیال معلوم ہو گیا کہ میں نے غلطی کی اصلاح کی اور اس کا اپنے طلباء میں اقرار بھی کیا اور اس کی تصحیح کا بھی. پھر فرمائے لگے آگے کہ غلطی کو تسلیم کرنا یہ علمیت ہے. غلطی کو تسلیم کرنا یہ علمیت ہے اور غلطی کو نہ ماننا یہ مدودیت ہے. یہ مدودی صاحب تھے نا رکھنا غلطیاں کی، لیکن حالانکہ علماء کرام نے توجہ بھی دلائی کہ بھائی بڑی یعنی بہت فحش قسم کی غلطیاں یاد رکھنا.
تو فرمایا غلطی کو ماننا یہ علمیت ہے، غلطی کو نہ ماننا یہ مدودیت ہے۔ مدودی صاحب نے بہت سی جگہوں میں ٹھوکریں کھائیں، یاد رکھنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہاں اللہ کبھی کبھی تو لباس رکھ کر دیتا ہوں آگے ہم، بلکہ ہمارے مولانا احمد لاڈ صاحب رائیون کے اجتماع میں علماء کے بیان فرمائے لگے، ہمارے اسلاف میں جو جتنا بڑا ہوتا تھا اتنی ہی جلدی اپنی غلطی سے رجوع کرتا تھا۔ ارے شیخ الاسلام حرم مفتی تقی اسماعیل صاحب بقات عالیہ، میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا دارالعلوم کراچی میں، حضرت کی خدمت میں یہی ملفوظ کیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ترجیح الراجع کہ حضرت نے جن مسائل سے رجوع کیا، ترجیح الراجع میں ان کا پھر ہے اس رجوع کا ذکر کیا۔ حضرت فرمانے لگے میرے والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جن مسائل سے رجوع کیا ان کو اختیار الثواب کے نام سے رسالہ ہے، یہ کتاب ہے، اس میں جمع کیا، رجوع ہے ہو گئی، ان مسائل سے رجوع کیا۔ تو ہمارے بڑے حضرات یاد رکھنا ہے، ان کی یہی شان دہی یاد رکھنا، جب کسی نے رہنمائی فرما دی ایک ہی، اور مفتی صاحب کے لیے بھی ہی ہوتا ہے، اگر ان کو شرح صدر ہو جائے تو پھر رجوع کر لیں گے۔ ایک ہی ہے کہ ان کو اپنے مسئلے کے اوپر وہ ہے پوری طرح دلائل ہیں ان کے ہیں، پھر چلو اگر وہ اپنے دیانت کے ساتھ اپنے مسئلے کے اوپر بھی قائم رہیں تو گنجائش ہے ان کو یاد کرنا۔ جیسے ہمارے حضرت مفتی عیسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد کرنا، یہ جو مرغی کا مسئلہ تھا، مرغی کا مسئلہ یاد کرنا، ان کے اپنے دلائل تھے یاد رکھنا۔ امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے بھی اپنے دلائل کا تذکرہ کرتے، اور بھی حضرات، لیکن ہمارے جمہور علماء کرام کی رائے یہی تھی کہ حلت ہے، گنجائش یا کھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ خود ان کے لیے مرغی کے مسئلے میں شرح صدر نہیں تھا، اس لیے کہیں دوسری جگہ جاتے تو ان سے پہلے پیغام بھیجے تھے کہ مجھے مرغی کا سالن نہ بنانا، میرے لیے مرغی کا سالن نہ بنانا، تو گنجائش الحمدللہ۔ تو بھائی اللہ یہ پرچیاں ہی بڑی برکت والی ہوتی ہیں الحمدللہ، اللہ اپنی میں ہے اس سے کچھ الحمدللہ فیوزات کا اور ہیں اپنے اکابر حضرات کی باتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال بعض طلباء کے والد تشریف لاتے اپنے بچوں کو لے کر، اور بیچارے محبت میں کہتے آپ ہمارے بچے پر خاص توجہ دینا، آپ ہمارے بچے پر خاص توجہ دینا۔ تو میں بہرحال مروت میں ان کے سامنے تو کچھ نہیں کہتا تھا یاگنا، لیکن دل میں اور بعد میں اور اپنے احباب کی مجلس میں کہتا تو بھائی ہمارے ہاں کوئی بھی طالب علم ہمارے ہاں عام نہیں ہیں بلکہ سب خاص ہیں۔ ہمارے ہاں یا کوئی بھی طالب علم عام نہیں بلکہ سب خاص ہیں، یہاں کوئی آگے ہاں فقیر چوکیدار کا بیٹا ہو یا شیخ الحدیث کا بیٹا ہو، خدمت میں سب برابر ہیں یاد ہے۔ یہاں بعض دفعہ کوئی سگے بیٹے بھی دورے میں ہوتے ہیں تو پڑھتے رہے پہلے، بس جیسے باقی طلباء سے ایک گردان سنتا ان سے بھی ایک گردان سنتا، بس بھائی نہیں ترجمہ اللہ میں پوچھنا لے گا یہ آپ نے کیسے اونچ نیچ کی ہے کرنے، بس سب کے لیے برابری میں اللہ تعالیٰ اپنی مہم، باقی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، باقی اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، سب خدمت میں برابر ہیں، ہاں سب کے لیے کوشش پوری اپنی یہاں الحمدللہ کی رحمت سے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ یہ سب روحانی اولاد ہے الحمدللہ، طلباء ہیں یہ سب روحانی اولاد ہوتی ہیں۔ ایک بھائی کہنے لگے روحانی اولاد کسے کہتے ہیں؟ روحانی اولاد وہ ہے جو روح کو ٹھنڈک پہنچائے یا کہنا۔ ایک بھائی اپنے ایک ہمارے
ایک نیک استاد اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے کہ یا اللہ میری یہ نسبی اولاد ہے، اس کو بھی روحانی اولاد میں داخل فرما۔ روحانی اولاد وہ ہوتی ہے جو روح کو ٹھنڈک پہنچائے، اور روح کو ٹھنڈک پہنچے گی آگے ان کی دینداری کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے جذبے کی وجہ سے۔ الحمدللہ اللہ سب بچوں کو نیک بنائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اور بچوں کی تربیت کے لیے پھر آہستہ آہستہ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ بہرحال بعض دفعہ والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ کیا کام لیتے ہیں۔ تو بہرحال بچوں کے لیے جھولی پھیلائے رکھنی ہے، ان کے حال کو نہیں دیکھنا، اللہ ان سے کیا کام لیں گے بس یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم الحمدللہ ہے۔ انشاءاللہ لیں گے، انشاءاللہ سب سے لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت جی یہ بس بھائی پرچی میں لکھا ہوتا ہے، اسے نقل کر دیتا ہوں، باقی آگے بس اللہ مجھے عجب سے بچائے، فخر سے بچائے۔ آپ کا اپنے متعلقین کو کیا مشورہ ہے؟ صرف آپ کی تصویر یا ویڈیو شیئر نہ کریں، یا کسی بھی بزرگ کا یا کابر کا شیئر نہ کریں۔ آپ کی بات میرے لیے انشاءاللہ پتھر پر لکیر ہوگی۔ میرا تعلق یونیورسٹی کے طلباء سے بھی ہے، اکثر اوقات اپنے اکابر سے تعلق اور طلباء کی دین سے وابستگی کے لیے مختلف بیانات نیٹ پر شیئر کرتا ہوں۔ بہرحال بھائی بس تصویر سے بچا کریں یاد رکھیں۔ دیکھو ہمارے بعض اکابر حضرات ہیں، ان کا مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ جو ہے یعنی کیا ہے ڈیجیٹل، یہ کون سی ہوتی ہے؟ یہ ڈیجیٹل اسے کہتے ہیں، یہ تصویر ہے یا کہ نہیں ہے؟ ایک ہے نا پرنٹ ہو کر آ جائے، اس میں تو خیر تقریباً اکثر حضرات کی رائے یہی ہے ہمارے کہ یہ وہ تصویر ہے۔ ایک ہے کہ جب تک وہ کیمرے کے اندر ہے آیا وہ تصویر ہے یا کہ نہیں، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ ہمارے با حضرات کی رائے یہ ہے کہ ہے، بلکہ نوئی ٹاؤن روڈ ہے اور بہت سے حضرات کی رائے یہی ہے کہ یہ تصویر ہے۔ دارالعلوم کراچی کے حضرات کی رائے یہی ہے کہ یہ تصویر نہیں ہے، اگر جب تک وہ کیمرہ ایسے ہی ہے۔ لیکن میرے کروں جن حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ تصویر نہیں ہے، وہ بھی اس مشغلے کو پسند نہیں کرتے تھے یاد ہے۔ میں دارالعلوم کراچی میں گیا، وہاں شیخ الاسلام مفتی اسماعیل صاحب عاشورہ کی حدیث شریف کو اجازت دے رہے، بلکہ اور بھی یاد رکھنا جب مجالس قائم ہوتی اور وہاں ویڈیو بنانے سے سختی سے منع کرتے ہر تیاگ میں۔ یہاں گجرانوالہ میں تشریف لائے، بہت پہلے کی بات ہے، وہاں پر کچھ ایسے کیمرے والا کوئی ہے، بلکہ پہلے سے منع کر دیا کہ آپ نہیں بنانے دیا۔ تو وہ حضرات بھی اس مشغلے کو پسند نہیں کرتے تھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں چلو ایک کہیں کوئی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، کوئی تھوڑا بہت کوئی اور کچھ مسائل ہیں، چلو ان میں کچھ ضرورت کے لیے آپ اپنے کاروباری معاملات میں کوئی تھوڑی بہت گنجائش ہے، لیکن بلا ضرورت یا رکھنا آگے نے بس اس سے بچنا چاہیے آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ جہاں کوئی شدید مجبوری ہو وہ الگ بات ہے، لیکن بلا ضرورت بچنا چاہیے اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو جا کریں۔ تو بہرحال کوشش کیا کریں کہ بس اس سے یعنی تصویر کے بس نے مشغلے سے اجتناب بھی کیا کریں۔ پھر ایک رائے چونکہ ہے ہی ہے ایسی ہے، الگ رائے
بہت سے حضرات کی چونکہ رائے یہ بھی ہے کہ یہ تصویر ہی کے حکم میں ہے یہ چیز ہے، تو جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں اپنا، الا یہ کہ کہیں کوئی ضرورت کے لیے ہو جائے۔ اب جیسے ہمارے بعض بڑے حضرات ہیں جو حکومتی سلسلوں میں ہوتے ہیں، اب وہاں پر اب ان کے لیے بچنا مشکل ہے، تو چلو وہ اگر کچھ وہاں پر دوسری رائے پر عمل کر لیں، جیسے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مقات اللہ علیہ، اب یہ بڑے حضرات ہیں چونکہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو وہ پھر چلو ایسے حضرات ہیں، چلو وہ دوسری رائے کو بھی لے لیں تو گنجائش ہے، معامر مجبوری یا رکھنا، لیکن بلا ضرورت بچنا چاہیے اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، بس خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو جا کرنا۔ ہمارے مولانا سید حمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اجلاس ہو رہا تھا، اب یہ اور چونکہ ہے وہ پھر ایسے موقع پر یہ بھی آ جاتے ہیں، یہ میڈیا والے حضرات بھی آ جاتے ہیں، اب وہ لوگ تو ابھی اجلاس شروع نہیں ہوا کہ پہلے ہی وہ تصویر بنانا شروع کر دی، پھر فرمانے لگے یہ تو آغاز میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا، فرمایا پہلے استغفار پڑھو، سب استغفار پڑھو، پھر اس کے بعد اجلاس شروع ہوگا۔ لیکن بس وہ کچھ مجبوری ہوتی تھی ان حضرات کی آگنا ہے اللہ، لیکن خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے جہاں غیر اختیاری حالت ہو تو بس استغفار کر لیا کریں، وہاں پر ساتھ ساتھ یا کریں، تو بلا ضرورت بچا کریں ان چیزوں سے آگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جہاں میرا بس چلتا ہے، جہاں اپنے اختیار میں ہوتا ہے، وہاں تو کوشش کرتا ہوں وہاں پر آگے بند کروا دیتا ہوں۔ بعض جگہ میرے علم میں نہیں ہوتا، یا کچھ بعض دفعہ کچھ ایسی مجبوری ہوتی ہے وہاں پر اختیار میں نہیں ہوتا، اور بڑے حضرات موجود ہوتے ہیں، بس کچھ جیسے بڑی کانفرنس ہوتی ہیں، بس پھر اللہ سے توبہ استغفار ہی کرتے ہیں، بس اللہ مہربانی فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اللہ باقی یہ سوچ لیں کہ یہ کوئی دین پھیلنے میں وہ ہماری تصویروں کے محتاج نہیں، ابھی ہمیں کیا دیکھنا ہے اگر اللہ تعالیٰ بس ان کو ان کو دیکھیں جن کے لیے آپ جمع ہیں یہاں پر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہ تصویر بنا لیتے ہیں، کچھ نہیں یاد رکھنا، بالکل جا کر یاد رکھنا ہو کوئی اتنے کو ہر وقت دیکھتے ہوں یا جا کر، بس ایک شوق ہوتا ہے کچھ بلا خام خواہ کیا کرنا۔ ابھی ہم نے رائے میں دیکھا، رائے کا اجتماع ہوتا ہے، رائے کا اجتماع آپ دیکھ لیں بالکل سادہ سے اسپیکر لگے ہوتے تھے یا کرنا، اور مجمع اتنی توجہ سے بیٹھا ہوتا تھا جیسے کوئی بالکل اوپر پرندے بیٹھے ہوں سروں میں آوے۔ حضرت مولانا عمر پالم کوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 3 گھنٹے کا بیان، اور وہ مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے اور مجمع سناٹا چھایا ہوتا ہے، اتنی توجہ سننے ہوتے۔ اب ہمارا تھوڑا سا مجمع ہوتا ہے، کہیں سکرین لگائیں، یہاں پر گیا بھائی کیا سکرین لگانی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بات کریں، دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے یاگنا، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ یاگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بس آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی یا رکھنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ اب آپ تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا اب آپ اعلان کریں لوگوں میں، حالانکہ کوئی وہاں پر تار نہیں ہے، آگے کوئی آلات نہیں ہے یاد رکھنا، کوئی ٹیلی فون کی کوئی ہانڈیا کوئی وائرلیس والا کچھ نہیں یاد رکھنا، لیکن جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا قیامت تک جتنی روحیں جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے حج لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب تک وہ آواز پہنچا دیا۔ پھر جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا ان کو ایک حج کی توفیق، اور بعض ایسے کہ انہیں گردانی شروع کر دیا لبیک 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 تو جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ پہنچ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے ہی ہے۔ اس لیے بھائی کہنے لگے بیان شروع کرنے سے پہلے نیت ابراہیمی کر لیا کہ نیت ابراہیمی کر لیا کریں، نیت اللہ تعالیٰ کی رضا والی اور ان کو خوش کرنے والی نیت، یا اللہ بس میں ایک ٹوٹی پھوٹی بات کہہ رہا ہوں یا آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ بس آپ کی رحمت سے پہنچا دے،
کہاں کہاں پہنچے گی ہم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ خود پہنچا دیتے ہیں دلوں سے، دلوں کو اللہ پاک ہے اللہ اندر سے تارے ملا دیتے ہیں، اور بالکل وہ اس نیک دعوت کے اثرات پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ رجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب میوات میں دعوت کا کام کرتے تھے، میوات میں یہی بس میوات کا علاقہ جو دہلی کے آس پاس علاقہ تھا، وہیں آپ نے محنت کی آگے۔ ہاں، اور میوات سے آپ کو فرماتے کبھی فرماتے کہ تم چیل گاڑی میں اڑو گے، چیل گاڑی میں ہے۔ کبھی یہ فرماتے کہ آپ کی ہے یہ جو قربانی ہے، اس دعوت کا اثر اگر اس کی چوٹ لندن پر پڑ رہی ہے، لندن میں پڑ رہی ہے۔ واہ، کیسے بالکل ہی اپنی سادہ سی ایک دعوت اور محنت، لیکن اس میں اتنا خلوص، پھر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے اس کے نیک اثرات پورے عالم میں پہنچا دیے الحمدللہ، اور پہنچ رہے ہیں الحمدللہ۔ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، اصل چیز یہ ہے۔ تو بہرحال ہم بلا ضرورت بچا کریں، میری ہو یا کسی اور اپنے ہے، ہم تو طالب علم ہیں، کسی اور بزرگ کی بھی کوشش کیا کریں، تصویر وغیرہ ان سے بچا کریں۔ یاد رہے مجھے یہ جب تصویر قباحت معلوم ہوئی تو پہلے کبھی کارڈ، شناختی کارڈ بنواتے، وہ مدرسہ کا طالب علم کا کارڈ تھا، اس میں ایک کے بجائے 3 تصویریں، لیکن جب بعد میں مجھے تصویر قباحت معلوم ہوئی، آگے جتنی تصویریں تھیں ایک ایک کر کے میں نے پھاڑ دی، سب پھاڑ دیا۔ ایک تصویر حفظ کی دستار بندی کی تھی، وہ یاد رکھنا، وہ کچھ کسی نے بنا لی، رنگین تصویر تھی، آگنا پگڑی باندھ رکھی تھی، وہ کسی نے بنا کر دے دی آگنا۔ اب میں تو صبح ابھی میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا، مسئلے کا بھی علم نہیں تھا، جا کر وہ تصویر وہ گھر میں لا کر رکھ لیا رکھنا ہے، لیکن جب تصویر قباحت معلوم ہوئی وہ سب پھاڑ دیا گیا بالکل۔ میں نے کہا بھائی بڑھاپے کی عمر میں کوئی بچپن کی تصویر دیکھیں، جب دانت گر رہے ہوں تو یہ کوئی دانت تھوڑے واپس آ جائیں گے، سب کہیں گے یہ بابا غلام رسول ہے، اگر کچھ نہیں ان کا یار تصویروں سے۔ بس یہاں اللہ میاں کو خوش کریں، جنت میں کہتے ہیں جنت میں اور کوئی بازار نہیں ہوگا، ایک تصویروں کا بازار ہوگا، تصویروں کا بازار۔ وہاں تصویر کے پسند آنے میں شاید دیر لگے، شکل بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی آپ کی، الحمدللہ ایسا ہے یار، اوپر ہے۔ یہاں آپ جتنی مرضی آپ دیکھ لیں، کوئی جوانی کی تصویر یا بچپن کی تصویر دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے بالکل یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بس اللہ میاں کو خوش کریں اور راضی کریں، بس الحمد اصل چیز یہ ہے۔ اچھا، اب سفر پر ہوتے ہیں، مجلس کا نغہ ہوتا ہے، تو جب تک اگلی مجلس نہیں ہوتی دل قبض کی حالت میں رہتا ہے۔ بھائی چاہے دل بسط کی حالت میں ہو یا قبض کی حالت میں، بس جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو ہر حال میں بجا لانا ہے آگے۔ ہاں، بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے۔ بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی، پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی یہ ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ باقی ہے اپنے بزرگوں کے نیک کلمات ہیں، ان کو پڑھتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نیک کلمات ہیں، طبیعت نہ بھی کھلے پھر بھی آپ نے احکام کو بجا لانا ہے۔ بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو قبض والی حالت ہے نا، اس میں طبیعت بند سی رہتی ہے، یہ حالت بہتر ہے، پر میں اس میں عجب نہیں پیدا ہوتا، اس میں کوئی فخر نہیں آتا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، بھائی اسی میں ہی سب کچھ ہے، یاد رکھیں۔ ہاں الحمدللہ۔ لیکن بس یہ قبض کی حالت کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل یاد رکھنا ہے کہ فرائض سے بھی جائیں، نہیں وہ پڑھنا، فرائض واجبات سنن مؤکدہ ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں یاد بچنا ہے۔ اب میں تقریباً روز سفر میں رہتا ہوں، بعض دفعہ طبیعت بہت تھکی ہوتی ہے ابھی، لیکن کوشش کرتا ہوں پھر بھی الحمدللہ صبح الحمدللہ کا شکر ہے پہنچ جا کر فجر کی نماز پڑھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، سنتیں پڑھیں، فجر پڑھیں، پھر اس کے بعد کچھ آرام کر کے، اب بھی کوئی تھکاوٹ تھی، تھوڑا سا آرام کیا، نماز پڑھ کر الحمدللہ پھر آپ کے پاس آ گیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔
اب تھوڑی سی ہمت ہو گئی، اب پھر سفر شروع کرنا ہے۔ تو بھائی جیسا بھی ہو، ہاں اپنی طبیعت ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، ہے الحمدللہ، اس میں ثواب بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں جتنا مجاہدہ زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سے مشورہ لینا تھا کہ میں 10 اکتوبر سے چلے پہ جانا ہے تبلیغ میں، اور میری شادی کو 7 ماہ ہو گئے ہیں، بیوی حاملہ ہے، والد کی طرف سے جانے کی اجازت نہیں ملی، گھر میں ہم سب اکٹھے رہتے ہیں، آپ بتائیں کیا کروں؟ تو بھائی ٹھیک ہے، اپنے والد صاحب سے ذرا اجازت لے رہے ہیں، چلو الحمدللہ، بیوی ہے، والد صاحب سے اجازت نہیں ملی، چلو کوشش کریں کہ ذرا اگر ہو سکے ان کی اجازت سے اور ان کی دعا لے کر جائیں، چلو تھوڑا وقت لگا لیں، اگر کہہ رہے ہیں مشورہ یہ رہے چلے پہ جانا ہے، چلو کم وقت لگا لیں جتنے کی وہ اجازت دے دیں۔ میرے حضرت نے وہ تو حقوق اللہ حقوق العباد کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ایک ساتھی ہمارے ساتھی تو یاد رکھنا، وہ غالباً کو سال لگا رہے تھے وہ، یا کوئی مجھے لگتا ہے سال شاید شروع کیا، سال لگا رہے ہیں، میرے حضرت سے ملنے کے لیے آئے، تو ہم نے پوچھا گھر والی کے پاس گئے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں، میں جاؤ سلام نہیں کیا حضرت، جاؤ پہلے گھر والی سے ملو جا کر، تو بڑے حضرات ان کی نظریں ہوتی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھے۔ ہاں الحمدللہ سب چیزیں ہیں کہ چلو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بہرحال بڑے حضرات بھی اجازت دیتے ہیں، کہیں آگے شادی شدہ ہیں اور کہیں گناہ کا اندیشہ ہے تو جاؤ، اس سے کوئی سال ختم نہیں ہوتا آپ پر، اللہ ہاں گناہ سے بچے الحمدللہ، ہاں پھر آ جائیں، چلو اپنی جو ضرورت ہے وہ پوری کر کے آ جائیں، اپنا کوئی ایک شرعی تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سب کے احوال ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ اور جو بڑے حضرات ہیں وہ بھی جو بالخصوص معاملے کو سمجھنے والے ہیں اور علماء ہیں، وہ ان کی چونکہ سب چیزوں پر نظر ہوتی ہے، تو وہ سال کے دوران میں بھی کوئی علیحدہ اجازت مانگے وہ دیتے ہیں الحمدللہ سے۔ چلو بھائی پیارے شیخ دامت برکاتہم، چلو اللہ آپ کو بھی اپنا پیارا بنائے، چلو بھائی محنت اور کوشش کے باوجود شیطانی وساوس خیالات بہت آتے ہیں، محنت اور کوشش کے باوجود شیطانی وساوس خیالات بہت آتے ہیں، اگر کوئی بچہ امتحان میں کامیاب نہ ہوا تو مدرسے والے نکال دیں گے، اس طرح کے خیالات بہت آتے ہیں، نہیں یہ غیر اختیاری ہیں، معاف ہیں، باقی بھائی رزاق اللہ پاک کی ذات ہے، مدرسے والے نہیں یاد رکھنا، ہاں اللہ تعالیٰ مدرسے والوں کو بھی اللہ ہی دیتا ہے اوپر سے، یاد رکھنا، ہاں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اساتذہ کی قدر کیا کریں، ہاں طلباء کی بھی قدر کیا کریں، ہاں الحمدللہ، اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ مدرسہ کوئی عمارت کا نام نہیں ہے، یاد رکھنا، مدرسہ خدمت کا نام ہے، اساتذہ کرام کی شفقت ہے، اور یہ طلباء کی محنتیں، اساتذہ کرام کی شفقت، اور ہمارے شہر کے احباب، دیہاتوں کے احباب جو ان کی ایک ایک لقمہ خدمت کرنے والے ہیں، سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ آپ ان کی خدمت نہ کریں، ان کی خورد و نوش کی ضرورتیں ہیں، آخر کھانے کی پینے کی یہ سب ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں اللہ اسباب کے درجے میں ہمارے جو شہر کے احباب اہل مخیر حضرات، یہ دیہاتوں میں جو نیک لوگ حضرات، اور نہیں کم از کم جو ان کے لیے دعائی کرتے ہیں معمولہ، یہ سب برابر کے شریک ہیں ان کی پڑھائی میں، یاد رہنا۔ تو بہرحال لگے رہیں، جو غیر اختیاری طور پر خیالات وساوس آتے ہیں بس ان کی طرف دھیان نہ دیا کریں انشاءاللہ۔
بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہیں، اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ، چلو تبلیغ جماعت میں سال لگانے کا ارادہ ہے، جبکہ شعبہ کتب میں تدریس کا پہلا سال ہے، ادارے کی طرف سے بخوشی اجازت ہے، رہنمائی فرمائیں۔ سال جبکہ شعبہ کتب میں تدریس کا پہلا سال ہے، ادارے کی طرف سے بخوشی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال گنجائش ہے الحمدللہ۔ بعض ہمارے قابل حضرات کی رائے یہ تھی کہ چلو کچھ جن میں تدریس کی صلاحیت ہے وہ سال ذرا محنت سے تدریس کر لیں، تدریس کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، یاد رہنا، ہاں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اسباق یوں نہیں پڑھائے جاتے، یاد رہنا، ہاں ہمیں پتہ ہے ان رسوں سے آگے دن کو پڑھانا اور رات کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ بار بار دیکھنا، مطالعہ کرنا، اللہ تو بہرحال دیکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے مہربانی فرمائے، لیکن اگر بہرحال ارادہ ہو اور اگر اجازت مل رہی ہے تو گنجائش ہے، سال بھی لگا سکتے ہیں، لگا رہے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اللہ نویں سبق رضا برقضا کی اجازت چاہتا ہوں، جبکہ غصے کے بیان میں غفلت پائی جا رہی ہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، کہ ایسے موقع پر نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پھر بھی اگر فرق نہ آئے تو لیٹ جائیں ہیں۔ ایک حدیثی میں ہے غصہ آئے تو وضو کر لیا کریں، اس سے بھی طبیعت میں فرق آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے۔ ماموں اور والد صاحب کا زمین کی وجہ سے سخت جھگڑا چل رہا ہے، دعا فرمائیں، اللہ جلد کوئی فیصلہ فرما دے۔ بھائی یہ جو کہتے ہیں نا یہ زمین میری نہیں، زمین میری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان ہے۔ اللہ ہماری زمین تو اوپر ہے، اللہ سب کو جنت نصیب کرے، وہ ہے آپ کی زمین، یاد رکھنا۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، قرار کا گھر وہ ہے الحمدللہ۔ باقی دنیا میں کوئی اپنا جائز حق ہے وہ بھی اگر نیک طریقے سے کوشش کرتے رہیں، اس کے حصول کی کوشش کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہید ہے، یاد رہیں، ہاں اس کو بھی شہادت کا ثواب ملے گا، الحمدللہ گنجائش ہے۔ چلو بھائی ابھی نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بھائی مغرب کا وقت بھی کھلا وقت ہے، یہ عشاء کی اذان ہے، عشاء کی اذان سے 1 منٹ تک ہے، بلکہ یعنی عشاء کی اذان کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک نماز کا وقت ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ کا بتایا ہو وظیفہ پڑھتا ہوں لیکن ہفتے میں کسی نہ کسی دن چھوٹ جاتا ہے۔ بھائی اس راستے میں 100 بار بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً بھتیجے ہیں، عبد الجلیل صاحب نے بھتیجے ہیں ہاں، یہ دفعہ حضرت شاہ صاحب کی وفات کے بعد وہاں مدرسہ محمدیہ میں تشریف فرما تو انہوں نے یہ ملفوظ سنایا کہ حضرت شاہ صاحب فرمائے تھے ناغہ نہ ہو چاہے مقدار میں کمی ہو جائے، ناغہ نہ ہو، پھر بھی اگر کوئی رہ جائے پھر لگ گئے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ بہرحال اگر کوئی ہو جاتا ہے عذر پیش آ جاتے ہیں کوئی، تو ایک حدیثی میں آتا ہے بڑی تسلی کہ صحت کے زمانے میں ایک معمول ہو، صحت کے زمانے میں پھر بیماری کی وجہ سے اس معمول میں کوئی فرق آ جائے تو آگے معمول میں فرق آ سکتا ہے، ثواب میں کوئی فرق نہیں، ثواب برابر ملتا ہے الحمدللہ۔ ہاں یا اللہ، بس 2 سال قبل میری ایک جگہ منگنی ہوئی ہے، آج سے 6 ماہ پہلے میرے سسر نے اپنے بھائی کے لیے میری ہمشیرہ کا رشتہ مانگ لیا، ہم نے گھر والوں کے مشورے سے ہاں کر دی، والد صاحب نے ہاں کر دی۔ اب میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا،
ہم نے والد صاحب کو بڑا منایا لیکن وہ نہیں مان رہے، ہم کیا کریں بھائی؟ دعا ہی کریں ہیں اور کوشش کرتے رہے اللہ پاک کی ذات۔ اگر ظاہری طور پر رشتہ اگر اطمینان والا ہے تو چلو کوشش کرتے رہیں والد صاحب راضی ہو جائیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن چونکہ پہلے اگر مان چکے ہیں آگنا تو پھر اگر کر بھی دیں تو گنجائش ہی آگنا، چلو پہلے قول پر عمل کر لیں آپ گنجائش تو ہے لیکن چلو اللہ کرے راضی ہو جائیں تو بہتر ہے۔ ہاں چلو ہو جاتی ہے کچھ چیزیں رائے میں اختلاف، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ، لیکن چونکہ اپنے کوئی ایسا امید تو ہے آپس میں ہی ہے رشتہ تو خیر ہے انشاءاللہ، پہلے مان بھی گئے ہیں۔ امید کرتا ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آمین آمین۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے بھائی، اس نقصان کو نفع میں بدلنے کا طریقہ بتلا دوں۔ ہر وہ نقصان جس میں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دیں اور دعا کی توفیق عطا فرما دیں، یہ نقصان بھی آخرت کے نفع سے بھرا ہوا ہے، یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا بس ہے۔ ہاں عرض کرتا رہتا ہوں بھائی، پورا مجمع جلسوں میں بھی کہتا ہوں، پورا مجمع یقین دل میں یقین بٹھا لے کہ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکالیں آپ یاد رکھیں بھائی مولانا عثمان صاحب، مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع، نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، لیکن یہ نفع آپ کو نظر آئے گا جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی، آخرت کی آنکھ کھلے گی آگنا، لیکن آپ ابھی سے ہی کھول لیں آگنا۔ ایک بھائی کہنے لگے تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہو۔ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَنَقْسِمْ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ تو آخرت کا امتحان کا پرچہ ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ وہ بشر الصابرین، یہی آپ دیکھیں یہی ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ کرے اس کا ترجمہ دل میں اتر جائے الحمدللہ، اس کی حقیقت ہمارے دل میں اتر جائے اللہ۔ ہاں مسلمان کا گھاٹا نہیں، دل میں یہ تہیہ کر لیں، ٹکڑے کھا لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا رہا، حالات جیسے بھی ہوں بس ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے رہا۔ اللہ آتے ہیں، حالات ہمارے پر بھی آتے ہیں، سب پر آتے ہیں، حالات کا اثر بھی ہوتا ہے، یہ اثر کا ہونا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، بس یہ اثر جو ہوتا ہے یہ تو دعا کے لیے ہوتا ہے، جھولی پھیلانے کے لیے ہوتا ہے اللہ۔ نقصان کی خبر سننے کے بعد اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ صبر کی نشانی بتلا دوں، زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق، دعا کی توفیق مل گئی، صبر کی توفیق مل گئی آپ کو۔ اب انشاءاللہ آپ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے زمرے میں داخل ہو گئے انشاءاللہ کی رحمت سے۔ کئی سالوں سے ہر وقت ذہن گندا رہتا ہے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتا، شکر ہے بھائی، لیکن پریشان رہتا ہوں، گندی رہتی ہے، خیالی پلاؤ گندی ذہن پر سوار رہتی ہے، بس کوئی نہیں سے دیکھو حضرت حکیم الامت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے گناہ کا خیال آنا برا نہیں، کتنی آسانی لائن دے رکھی ہے، فرمانے لگے گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھیں۔ بس آگے نا ایسے موقع پر آپ نے بس اپنی توجہ بدلنے ہیں۔ میرے حضرت فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا، بلکہ نیکی کے دوران بھی اگر خیال آ جائے، گناہ کا خیال آ جائے، بالکل اس کی پرواہ نہ کریں،
جیسے میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، فرمانے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی، سارا بوجھ اتر گیا، کیا رہا پیچھے آگنا، لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں اس کی بالکل پرواہ نہ کریں، چاہے 24 گھنٹے بھی آتے رہیں جاگنا۔ عقائد کے بارے میں کوئی غلط وسوسہ آئے یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی آگنا۔ کسی نیک عمل کے دوران اگر وسوسہ آئے تو وہ نیک عمل کے قبول ہونے کی نشانی ہے انشاءاللہ۔ بس چمٹے رہیں انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوگا اس سے الحمدللہ۔ بس جزاک اللہ، ہو ہی گیا، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ابھی تو 15-20 منٹ اوپر ہوئے، اور بھی لے سکتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے ہیں کہ اللہ مسئلے سے واقف ہوں الحمدللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ میں ثالثہ کا طالب علم ہوں، اللہ نے کچھ استعداد بھی عطا کر رکھی ہے، تو کیا مجھے مناجات مقبول پڑھنے کی اجازت ہے؟ نیز 3 تسبیحات کا اہتمام ہے۔ آپ پڑھ لیا کریں گنجائش، لیکن بہرحال چلو وہ بھی انشاءاللہ برکت کا ذریعہ، لیکن اللہ تعالیٰ ثالثہ لیکن طلباء ہیں نا، طلباء الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، زیادہ اپنا مطالعہ بھی کریں خوب۔ آپ کا مطالعہ یہ خود تسبیح ہے، یاد رہیں۔ الحمدللہ مجھے اندازہ ہے، عرض کرتا رہتا ہوں، کتاب کی وہ مطالعہ کہتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا، سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا، یاد رہنا۔ اللہ تعالیٰ اور کتاب کی وہ عبارت جس کا مطلب دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے، جس کا ہے کتاب کی وہ عبارت جس کا مطلب کتاب کھولتے ہی سمجھ میں آ جائے، اس کا مطالعہ نہیں ہوتا بھائی مفتی صاحب صاحب، اس کا مطالعہ نہیں ہوتا۔ مطالعہ اس عبارت کا ہوتا ہے جس کا مطالعہ کرنے سے، دیکھنے سے آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا، آپ کا پسینہ نکلے جاتا خوب، یہاں آپ کا دماغ گھومے، دائیں بائیں پلٹیاں کھایا گئے، بار بار آپ اپنا اس کے اوپر وہ دماغ میں چکر لگے ہیں، پلٹیاں کھایا اللہ۔ ہم نے بھی دیکھا ہے بھائی، مطالعہ کیا ہے، اگر آپ اس طریقے سے مطالعہ کریں، بعض دفعہ ایسی عبارتیں آتی ہیں ہم اب تک ان کو سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائی طلباء کا مطالعہ بہت بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اگر یہ اس لیے اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیت فرمائی، آپ رات کو وتر پڑھ کر ہی سو جایا کریں، آپ راحت، کیونکہ وہ دیر تک اپنے احادیث مبارکہ یاد کرتے رہتے تھے، رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہوتا تھا، ان کو فرمایا کہ آپ بس یہ اپنی حدیث مبارکہ یاد کر کے اور وتر پڑھ کر آپ سو جایا کریں، اور فرمایا آپ تہجد کی جگہ پر بس یہ چاشت کے 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ لیا کریں، الحمدللہ یہ بھی الحمدللہ۔ باقی چلو اللہ نے ہمتیں مختلف رکھی ہیں، اگر طلباء میں سے بھی اگر کوئی حملہ تہجد ہی پڑھ لے لیکن سب کو میں سوئے نہیں پھر یاد رکھنا، اگر ایسا ہے، اگر یہ نہیں کوئی تہجد پڑھا اور جا کر سب کو میں نیند آ رہی ہے اس کو یاد رکھنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ بھائی اپنی نیند پوری کریں اور سبق دھیان سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس لیے سب کی حالتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آج میں جمعہ میرے کر رہا تھا، نہیں آکرام بھائی شعیب لیٹ آتے ہیں، میں خط نہیں وہ ہے، یہ جمعہ میں دیر سے پہنچتے اللہ جلدی پہنچا کرو اللہ، میں گاؤں سے پہنچ جاتا ہوں، یہاں سے جلدی لاہور سے نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جہاں وہاں وقت پر پہنچا کریں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں لیٹ پہنچوں آپ کو انتظار کا ثواب ملے گا، اور آپ لیٹ ہو گئے پتہ نہیں کتنے موتی آپ کے نکل جائیں گے ہمارے وہاں میرے حضرت ہے ڈانٹتے ایک دفعہ مجھ سے کچھ یہ مجلس میں کبھی مہمانوں کی وجہ سے ایک دفعہ جلدی چلا گیا، اگلے جمعہ پھر لیٹ فرمایا، پہلے جمعہ تو آپ جلدی آ گئے تھے، اس دفعہ کیسے لیٹ آئے؟ رکندہ تھا کہ چلو یہ جلدی بھی آ سکتا ہے، تو مجھ سے یہ تھا کہ ہمارے بڑے حضرات کی ان کی بھی فکر رہتی تھی کہ یہ ہماری جو ہمارے بزرگوں کی جو نیک مجالس ہیں، چلو جس سے جتنا اس کا فائدہ اٹھا سکیں اللہ۔ چلو بھائی کو ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی گھر سے نکل کر آتے ہیں، گھر میں کوئی عذر وغیرہ پیش آ جاتا ہے، یہ بھی نہیں اللہ اس نے دن بھی رکھنا چاہیے، نہیں کہ بھائی صرف ڈانٹ ہی ہو جا کر،
لیکن بہرحال کوئی عذر نہ ہو تو پھر کوشش کیا کریں. ہاں پھر بھی کوئی رہ جائے تو بھائی الگ بات، پھر جب بھی آپ پہنچ گئے ثواب ہی ثواب انشاءاللہ. چلو بھائی آئندہ انشاءاللہ ہے. چلو کوئی تھوڑا بہت الحمدللہ یہ بھی ذرا حرکت دینے کے لیے ڈانٹ ہوتی ہے نا، یہ بھی حرکت میں لانے کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ. لیکن پھر بھی یہ نہیں کہ بھائی الحمدللہ حسن ظن بھی ساتھ رہے الحمدللہ. یہ نہیں کہ بھائی بعض دفعہ اور کوئی گھر کی مجبوریاں ہوتی ہیں، والد ہیں، بچے ہیں، کوئی اور عوارض پیش آ جاتے ہیں، تیاری میں دیر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں خود بھی یاد رکھنا کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی یاد رکھنا بعض دفعہ وضو کی تیاری میں دیر لگ جاتی ہے، ایسی اچانک صورتیں پیش آ جاتی ہیں. اس لیے بھائی حسن ظن بھی رکھیں اپنے بھائیوں کے بارے میں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی شیخ وہ نہیں کہ جس کو ڈانٹے جا کر، نہیں شفقت بھی ہو الحمدللہ. ہاں ہم تو خیر طالب علم ہیں، لیکن جو واقعی جو شیخ ہوتے ہیں وہ صرف ان کی آگے ہاں ان کی سب حالتیں فائدے کی ہوتی ہیں الحمدللہ. ہاں جزاک اللہ. میں اللہ کا کچھ استدعا عطا کر رکھی ہے، کیا مجھے مناجات مقبول پڑھنے کی اجازت ہے؟ ہاں اگر آپ کا مطالعہ پورا ہو جائے، مطالعہ ہے ہاں مطالعہ پورا ہو جائے، لیکن مطالعہ میں نے کر دیا نا بہت سی بین حاشیہ بین سطور، وہ سب چیزیں آپ اس کو پورا حل کرنے کی کوشش کریں. اگر کریں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ کو شاید وظائف کا وقت نہیں ملے گا یا کرنا. ہاں پھر یہ ہے کہ چھٹی کے وقت میں، لیکن پھر بھی اگر آپ کا پڑھنے کا ارادہ ہے، کوئی چلو 5 منٹ کوئی 10 منٹ ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کریں، کوئی حرج نہیں، اس میں گنجائش ہے. اللہ الحمدللہ.